یہ تقریباً 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب مدینہ منورہ میں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل و انصاف اور انسانیت کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کا زمانہ وہ تھا جب دنیا میں ظالم حکمرانوں کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے دنیا کو دکھایا کہ سچا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ وہ چھپ کر بنا کسی کو بتائے شہر کی حالت دیکھتے، غریبوں کا حال سمجھتے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول ہوا کرتا تھا۔ آج بھی وہ اسی سلسلے میں گھوم رہے تھے، شہر کی حالت دیکھ رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے۔ اس گھر کے قریب جا کر دیوار کے اس پار سے سننے لگے۔ اندر سے آواز آنے لگی، امی ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کب ملے گا؟ اس عورت نے اپنے بچوں سے کہا، بس تھوڑی دیر اور کھانا پک رہا ہے۔ اور حضرت عمر نے دیکھا کہ وہی عورت چولہے پر ایک برتن رکھے ہوئے تھی، لیکن اس میں صرف پانی اور پتھر تھے۔ وہ صرف بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ بچے سو جائیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت عمر کا دل رونے لگا، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ ترنت واپس آ گئے اور بیت المال سے انہوں نے آٹا، گھی، کچھ کھجوریں اور گوشت لے لیا اور اپنے کاندھوں پر رکھ کر لے آئے۔ ان کے ساتھی نے ان سے کہا، آپ مجھے کہہ دیتے، میں یہ سب لے آتا تھا۔ ان کے ساتھی کے ایسا کہتے ہی حضرت عمر نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم ہی اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر نے نہ صرف سامان لے جا کر دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے چولہا بھی جلایا، کھانا پکایا اور بچوں کو بھی کھلایا۔ جب تک وہ ہنس کر کھیلنے نہیں لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے۔ اس عورت نے یہ نہیں جانا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ بیت المال کی طرف گئی اور دیکھا کہ وہی شخص جو رات میں کھانا لائے تھے، اصل میں وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ وہ عورت وہیں پر یہ نظارہ دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی، آپ جیسے حکمران کے ہوتے ہوئے ہم کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے صرف اتنا کہا کہ یہ میرا فرض تھا۔ حضرت عمر کا کہنا تھا، اگر فرات دریا کے پاس ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حکمراں صرف حکم دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ وہ روزانہ شہر کی دیکھ بھال کرتے، بزرگوں کی مدد کرتے اور اپنے لیے کسی عیش و آرام کی چاہت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت، انصاف اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں، بلکہ انصاف اور انسانی خدمت کا دین ہے۔ آج کے حکمرانوں کے لیے یہ واقعہ ایک مثال کے طور پر ہے۔ اگر آپ کو یہ دل چھو جانے والا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی اور بھی دل کو چھو جانے والی اسلامی سچی کہانی اور قصوں کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔